بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں، اور کتاب النکاح میں بھی پھر گفتگو تھی قسمت کے بارے میں۔ اگر قسمت کو تا کے ساتھ نہیں تو قسم، یعنی شوہر بیویوں کے درمیان کیسے جو ہے کہ ٹائم ٹیبل تقسیم کرے۔ اب پچھلے درس کی 2-4 لائنیں اس درس میں مجھے داخل کرنی پڑی ہیں کہ اگر شوہر نے کسی عورت کی حق تلفی کی، اس کو اس کا ٹائم نہیں دیا اور پھر یہ اس کو طلاق بھی دے دی، تو اب کہتے ہیں گناہ گار تو ہے ہی، لیکن اگر طلاق کے بعد پھر وہ رجوع کرتا ہے، اس کو اپنی بیوی بناتا ہے یا کچھ، تو پھر واجب ہے کہ ان راتوں کی قضا کرے۔ باقی عبارت میں پڑھیں گے۔ باقی یہاں پر یہ جو آپ کے سامنے عنوانات لکھے ہوئے ہیں وہ نشوز کی اگر آسان معنی لیں تو نافرمانی کرنا، کس کی؟ بیوی شوہر کی، کیونکہ یہاں پر خدا کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، نماز کی اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اور پھر نشوز کے احکام، اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو اس کے احکام کیا ہیں، یعنی اس کو پھر بھی وہ ٹائم دینا ہے، ٹائم نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ناشزہ ہے تو اس کو کیسے سدھارنا ہے، زبانی طریقے سے سدھاریں یا مار پیٹ کریں۔ پھر وہ بیوی کے ناشزہ ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ درس اگر آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے عجیب مولوی صاحبان کس حد تک کی باتیں ہمیں۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، کون سی بیوی؟ جس کا اس نے وقت ضائع کیا تھا، قبل القضاء، قضا بھی نہیں کی، او بعد حضور لیلتها، یا اس نے کوئی قضا تو نہیں کی تھی، اس بیوی کا آج رات یہ باری تھی اس کے پاس سونے کی، اس نے طلاق دے دی، قبل ایفائها، یعنی رات کے پورے کرنے سے پہلے، بقی حقها، اس عورت کا حق باقی ہوگا، پھر ذمت ہی، شوہر کے ذمے میں۔ فَإِن تَزَوَّجَهَا، اگر یہی مرد پھر اس عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے کیونکہ عدت پوری ہو گئی، او راجعها، یا عدت کے دوران رجوع کرتا ہے، وجب علیہ، واجب ہے شوہر پر، التخلص منها، کسی طریقے سے عورت سے جان چھڑائے، یا اس کو ٹائم دے، یا ہاتھ جوڑے، یا کسی طریقے سے برحال اس کو راضی کرے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر بیوی سے جان نہیں چھڑاتا تو استقرت المظلمۃ، یہ ظلم کہیں یا یوں کہیں اس عورت کا حق باقی رہے گا، پھر ذمت ہی، اس شوہر کے ذمے میں۔ وَقَضَى، اس طلاق کی طرح، لو فارق المظلوم بها، اگر یہ شخص جس عورت کے ساتھ ظلم کیا اس کو جدا کرتا ہے، وہ جدد غیرہا، اور اس کی جگہ ایک اور بیوی لے آتا ہے، تو بھی اس کو قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ فارق سے طلاق مراد نہیں ہوگی بلکہ ایسے جدائی ہو گئی ہے، لأن قضاء ظلم، اس لیے کہ اگر آپ قضا کرتے ہیں اس ظلم کی، یستلزم الظلم الجدیدۃ، پھر تو گویا کہ نئی پر آپ ظلم کر رہے ہیں، تو کسی طریقے سے آپ کو جان چھڑانی پڑے گی پہلی بیوی سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ظلم کو آپ جبران کریں تو دوسرا ظلم کر بیٹھیں، کیونکہ بیویاں تو آپ کے پاس 4 ہیں، اب نئی کی باری ہے، اب آپ پچھلی کی قضا کریں گے تو یہ نئی پر ظلم ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ الظُّلْمُ بَعْدَ لَيْلَةٍ، اگر پوری رات بیوی پر ظلم نہیں کیا تھا، آدھی رات کے بعد تو اس کے پاس چلا گیا تھا، آدھی رات نہیں گیا، وجب علیہ، واجب ہے شوہر پر، ایفاؤہا، یعنی اس نصف لیل یا کچھ رات کے حصے کی وفا کرے، قدر حقہا، جتنا اس عورت کا حق بنتا ہے، وَإِكْمَالُ بَاقِي اللَّيْلَ خَارِجًا عَنِ الزَّوْجَاتِ، اچھا آدھی رات اس عورت کا ضائع کیا تھا تو دوسری رات آدھی اس کے پاس سوئے گا، باقی آدھی رات کس کے پاس سوئے؟ کہتے کسی بھی بیوی کے پاس نہیں سوئے گا، جا کے ٹی وی لاؤنج میں سو جائے، کیونکہ عورتوں کا پورا ٹائم تو پوری رات ہے، آدھی رات نہیں ہے۔ وَلَوْ شَكَّ فِي الْقَدْرِ، اگر شوہر کو شک ہو گیا کہ میں پوری مقدار بیوی کے پاس رہا یا نہیں، تو بنا علی المتیقن، یہ بنا رکھے گا یقین والی صورت پر، یعنی اگر یقین ہے آدھی رات رہا ہوں یا پوری رات، تو آدھی کا تو یقین ہے تو آدھی کو ہی وہ سمجھ لے۔ وہ نشوز، اب چلتے ہیں جناب نشوز کی طرف۔ وہ اصلہ الارتفاع، نشوز کی اصلی معنی کیا ہے؟ اٹھنا، وہ ہوا ہونا، لیکن نشوز یہاں کتاب نکاح میں الخروج عن الطاعت، اطاعت کرنے سے خارج ہو جانا۔ کون خارج ہوتا ہے؟ کس کی اطاعت سے خارج ہوتا ہے؟ اے خروج احد الزوجین، بیوی شوہر میں سے کوئی ایک خارج ہو جائے، اما اس حق سے، یجب علیہ،
جو اس عہد زوجین پر واجب ہے، من حق الآخر، دوسرے کا حق، و طاعت ہی، اور دوسرے کے اطاعت سے خارج ہو جائے۔ بھائی بیوی کا حق یہ ہے نان نفقہ دے، وہ نہیں دیتا۔ شوہر کا حق یہ ہے کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جائے، وہ چلی جاتی ہے۔ لأنہو بالخروج، اس لیے کہ یہ جو عہد الزوجین اطاعت سے خارج ہوتا ہے تو یہ خروج کے ذریعے یتعالی، گویا کہ خود کو الگ کر لیتا ہے، خود کو بلند کر لیتا ہے۔ کس بات سے؟ اما اوجب اللہ تعالی علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کی ہے، من الطاعت، کہ تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَتُهُ، جب ظاہر ہو جائے جناب نشوز کی علامت شوہر کے لیے، کیسے ظاہر ہوگی؟ بے تقتیبہا فی وجہی، یہ عورت اپنے چہرے میں تقتیب کرتی ہے شوہر کے سامنے۔ تقتیب ہا کی ضمیر جائے گی عورت کی طرف، وجہ ہی کی ضمیر جائے گی شوہر کی طرف۔ تقتیب کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان غصے میں آتا ہے تو پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ میں کچھ جو ہے کیا ہے وہ ورم سی محسوس ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تبرک، اپنا منہ سجاتی ہے، اے زجر و سعم، یعنی یہ جو ہے کیا ہے خود کو تھکی ہوئی محسوس کرتی ہے، سستی کرتی ہے، بے حوائج ہی، شوہر کے حاجت کے پورے کرنے میں۔ شوہر کہتا ہے چلو اس کمرے میں، ہاں چلتی ہوں، پھر کہتا ہے چلو ہاں چلتی ہوں، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد اب کہتی ہے کہ میں آ گئی ہوں۔ التی یجب علیہا، البتہ وہ شوہر کے حقوق جو واجب ہیں بیوی پر، فعلھا، کہ ان کو انجام دے، من مقدمات الاستمتاع، مثلا کچھ استمتاع کے مقدمات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا مقدمات ہوتے ہیں اگر کھول کر بتاؤں گا تو طلاب پھر شاید وہ ہنسیں گے۔ مثلا شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی نسوار نہیں دے، یہ نسوار والی ہے، اب یہ کیسے اس سے لذت حاصل کرے؟ شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی پان نہیں کھائے، میری بیوی گٹکا مین پڑی نہ کھائے، یہ کھاتی ہے، اب کیسے استمتاع ہوگا؟ بین تمتنع، یعنی یہ عورت انکار کرتی ہے کہ میں اس قسم کی صفائیاں نہیں کر سکتی ہوں۔ او تتساکل، یا سستی کرتی ہے، اذا دعاہا، جب شوہر بیوی کو بلاتا ہے، الیہ، اس استمتاع کے لیے۔ لا مطلق حوائج، شوہر کی سب حوائج پوری کرنا عورت پر واجب نہیں ہے کہ روٹی بھی پکا کے دے، پانی بھی پلائے، چائے بھی پلائے۔ کیوں؟ اذ لا یجب علیہا، اس لیے کہ واجب نہیں ہے بیوی پر کیا؟ قضاء و حاجتی، شوہر کی ضروریات پوری کرنا، کپڑے دھونا، التی لا تتعلق بالاستمتاع، یعنی وہ ضروریات جن کا لذت حاصل کرنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ بیوی پر واجب نہیں ہے۔ خوب، دوسری نشانی عورت کے نافرمان ہونے کی کیا؟ اور تغیر عادتها فی ادبها، عورت اپنے ادب کے عادت میں تبدیلی کرتی ہے۔ پہلے جیسے ہی شوہر آتا تھا تو اسے کہتی تھی سلام، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، تھک تو نہیں گئے، کھانا کھایا، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ معہو، مع شوہر، قولاً، زبانی طریقے سے، پہلے والا طریقہ کار اس کا بولنے کا نہیں ہے، کان تجیب بکلام خشن، اب عورت کیا ہے اس کو سخت لہجے میں جواب دیتی ہے، بعد ان کان باللین، پہلے نرم لہجے میں بات کرتی تھی، شوہر جیسے ہی آیا، ہاں میری جان آ گئے، اب کیا کہتی؟ ہاں آگے سر کھانے کے لیے، تو اس طریقے سے کرتی ہے۔ او غیر مقبلۃ بے وجہ، یا شوہر آتا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھتی، بلکہ جو ہے کیا ہے منہ گھما کے اس سے بات کرتی ہے، بین کانت تقبل، جبکہ پہلے اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتی تھی، بات کرتی تھی۔ او فعلاً، یا یہ عورت کی یہ نافرمانی اس کے کام کے ذریعے، عمل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، کہ ان یجد اعراضا و ابوسا، مثلا یہ شوہر پاتا ہے کہ اب وہ بیوی منہ سے جو ہے کیا ہے وہ مڑ مڑ کے بات کرتی ہے، اس کا منہ سجا ہوا ہے، بعد لطف و طلاقت، جبکہ پہلے بات کرتی تھی تو مہربانی والے طریقے سے بات کرتی تھی، طلاقت، مسکراتے ہوئے بات کرتی تھی، وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس قسم کی عادات میں تبدیلی کا آنا دلیل ہے کہ بیوی نافرمان ہو گئی ہے۔ اب کیا کرے گا؟ وَأَذَهَا أَوَّلًا، پہلے تو بیوی کو نصیحت کرے، دیکھو تم میری بیوی ہو، ہم ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ایسے نہیں کرو، بلا حجرن، اس عورت سے دور نہ رہے، ولا ضربن، اس عورت کو مارے بھی نہیں، فلعلھا، شاید یہ عورت تبدی عذرا، کوئی عذر پیش کرے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میرے کمر میں درد ہے، اس لیے میرا آج موڈ صحیح نہیں ہے، وتتوب، اور یہ عورت توبہ بھی کرے، اما جرا منہا، ان غلطیوں سے جو عورت سے جاری ہوئی ہیں، من غیر عذر، بغیر عذر کے بھی غلطی کی، کہتی ہے میں معافی مانگتی ہوں، آئندہ نہیں کروں گی۔ خوب، نصیحت کا طریقہ، کأن یقول،
مثلا شوہر کہے اتق اللہ، تو اللہ کی تقوی اختیار کر، فی الحق الواجب لی علیک، جو میرا تجھ پر واجب حق ہے، وحذری العقوبت، اور ڈرو تم جو ہے کیا ہے خدا کے سزا سے اور جہنم کی آگ سے، ویبین لہا، اور یہ شوہر بیان کرے اس عورت کے لیے ما یترتب علی ذالک، جیسے نافرمانی پر چیزیں مترتب ہوتی ہیں، مثلا من عذاب اللہ تعالی فی الآخرہ، اگر تم نافرمانی کرو گے ایک تو آخرت میں اللہ کا عذاب ہوگا، دوسری بات وسکوت نفقہ، پھر تیرا خرچہ بھی مجھ پر واجب نہیں ہوگا، والقسم، اور جو میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں وہ بھی تمہارا ختم ہو جائے گا پھر دنیا، یعنی دنیا کے یہ دو نقصان ہیں، آخرت میں تو اللہ عذاب کرے گا۔ ثم، اگر گفتگو اثر نہیں کرتی، نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر کیا کرے جناب؟ حول ظہرہ، یہ اپنی پیٹھ بیوی کی طرف کر کے سو جائے، فی المضجع، بستر میں، بکسر المیم، فرماتے مسجد میں جیم کو آپ کسرہ دے کے پڑھیں، ان لم ینجع الوعظ، البتہ یہ پیٹھ دے کر اس وقت سوئے گا جب اس کی وعظ و نصیحت نے فائدہ نہیں کیا۔ اچھا، اگر پیٹھ دے کر سویا پھر بھی اس عورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ثم اعتزلها، پھر یہ اس عورت سے جدا سوئے گا، ناحیتن من غیر فراش، عورت والے بستر پر نہیں سوئے گا، اسی کمرے میں سوئے گا لیکن الگ بستر پر سوئے گا، ولا یجوز ضربها، لیکن عورت کو مارنا جائز نہیں ہے، ان رجا، اگر اس مرد کو امید ہے رجوعها، کہ یہ عورت اپنی غلطیوں سے جو ہے کیا ہے باز آ جائے گی بغیر مارنے کے، فَإِذَا امتنعت من طاعتہ، تو جب یہ عورت انکار کرتی ہے شوہر کی اطاعت سے، فیما یجب لہ، ان کاموں میں جہاں اطاعت کرنا واجب ہے شوہر کے لیے، وَلَمْ يَنْجَأْ ذَلِكَ كُلُّهُ، وعظ نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، عورت سے الگ بستر پر سویا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو، اب کیا ہوگا؟ ضربها، تھوڑی بہت جو کیا ہے اس کو پٹائی کرے گا، لیکن مختصراً، وہ پٹائی کرنے میں اکتفا کرے، کس پر؟ علامہ یعمل، جس میں اس کو امید ہو بہی کہ اس مارنے کے ذریعے رجوعہا، یہ عورت جو ہے اپنی غلطی سے باز آ جائے گی، فلا تجوز زیادتو علیہ، ضرورت سے زیادہ مارنا جائز نہیں ہے، ما حصول الغرض بہی، جب غرض حاصل ہو جائے اسے تھوڑے مارنے سے، وَإِلَّا، لیکن اگر ایک دو تھپڑ سے تو اس کو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، خوب اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، پھر کیا کرے؟ تدرج الی الاقوا، پھر آہستہ آہستہ مکہ مارے، مکہ مارنے سے اثر ہوا تو ٹھیک، نہیں تو فلقوا، پھر کوئی ڈنڈی اٹھائے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ مارنے میں بڑھتا جائے، لیکن ایک شرط ہے، ما لم یکن مدمیا ولا مبرحا، اس مارنے سے نہ عورت کا خون نکلے اور نہ ہی عورت کو جو کیا ہے وہ تبرہ ہو، تبرہ کا مطلب کیا ہے کہ جناب اس عورت کے مارنے کے آثار اور داغ دھبے ظاہر ہو جائے، اے شدیدن کثیرن، یعنی زیادہ اسے نہیں مار سکتا، کیوں؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کے نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے، فعظوہن، تو اللہ کہتے ہیں پہلے ان کو نصیحت کرو، ٹھیک ہے، وہجرہن فی المضاجع، پھر بستر میں ان سے جو ہے کیا ہے وہ تم ہجرت کرو، الگ الگ جاؤ، وضربوہن، اور اگر یہ باتیں اثر نہیں کریں تو پھر مار پٹائی کرو، ولہن، کہتے فعظوہن سے مراد کیا ہے؟ اذا وجدتم امارات نشوز، نصیحت اس وقت کرو گے جب نافرمانی کی علامات تم جو ہے کیا ہے وہ ان عورتوں میں دیکھو، اور وہجرہن ان نشزن، اور ان سے جدا تب ہوں گے جب باقاعدہ وہ نافرمانی کر چکی ہوں، وضربہن ان اسررن علیہ، اور ان کو ماریں گے تب جب وہ اس نافرمانی پر بار بار اصرار کرتی رہیں، اسررن یعنی سب بیویاں، ایک کے لیے یہ لفظ نہیں ہے، بیویوں، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہمیں سمجھاتا ہے، کون سا اللہ تعالیٰ کا قول؟ یہ جو اللہ نے کہا فی المضاجع، انہ لا یہجرها فی الکلام، بات اس سے نہیں چھوڑے گا، باتیں کرتا رہے گا، وہذا فیما زاد علی ثلاثۃ ایام، اور یہ جو ہم نے بات والی بات کی ہے کہ بات اس کو ختم نہیں کرے گا، اگر ختم کرتا بھی تو 3 دن سے زیادہ ختم نہ کرے، کیوں؟ لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ رسول اکرم کا قول ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فی الکلام فوق ثلاث، حلال نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے کہ دوسرے بھائی سے بات چھوڑ دے 3 دن سے اوپر، تو آپ کہیں گے بیوی اور بھائی، بھائی مسلمان ہونے کے لحاظ سے بھائی ہے، ویسے بیوی ہے،
مسلمانوں کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ بھائی ہے. وَيَجُوزُ فِي الثَّلَاثَةِ، البتہ 3 دن میں قطع کلام کر سکتا ہے، گفتگو نہ کرنا چاہے تو روک سکتا ہے. ان رجع بہی، اگر شوہر کو امید ہے بہی اس ترک کلام سے، رجوعہا کہ یہ عورت اپنی نافرمانی سے رجوع کر لے گی. وَلَوْ حَصَلَ بِالضَّرْبِ تَلَفٌ او ادماء زمنہ، اگر مارنے کے ذریعے کوئی چیز ضائع ہو جائے، عورت کی انگلی ٹوٹ جائے، او ادماء یا عورت کا خون ناک سے نکل آئے کچھ، تو زمین شوہر اس کا ضامن ہے. پھر کورٹ جو اس پر سزا رکھے گی وہ اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. تو آج یہ ہم نے عورت کے ناشدہ کا بحث پڑھا، اور اگلے درس میں پڑھیں گے اگر شوہر نافرمان ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا احکام ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.